نگیٹو نہ سوچیں. ایسے لوگ جو کہ نگیٹو سوچتے ہیں، منفی سوچتے ہیں، تو وہ ڈپریشن کے طرف چلے آتے ہیں. کیونکہ نگیٹو سوچنے سے ظاہر ہے کہ اس کی بات وہی سوچتے ہیں، یار اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کہہ دیا، اس نے مجھے کیوں کہہ دیا، اس نے مجھے ایسا کیوں کہا، اس نے مجھے جو ہے نا ایسے بول دیا، میں ایسے بول دیتا. ارے چھوڑ دیں، ماضی کی طرف نہ جائیں، مت جا کے کسی نے کچھ کہا اس کو چھوڑ دیں، کسی نے کچھ بول دیا اس کو چھوڑ دیں. تو آگے دیکھیں آگے کیا ہونے والا ہے. تو بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے نا اس طرح کی جو ہے اس میں چیزوں کو سوچنے لگتے ہیں. تو منفی سوچنے سے بھی ڈپریشن پیدا ہوتا ہے، یعنی انزائٹی پیدا ہوتی ہے. انزائٹی بنیاد ہوتی ہے، پہلے انزائٹی ہوتی ہے، اور انزائٹی یعنی گھبراہٹ، اس گھبراہٹ کے بعد جو ہے وہ انزائٹی پیدا ہوتی ہے. تو انزائٹی کے جو ہے نا مسلسل انزائٹی گھبراہٹ سے پھر وہ اس طرف چلے جاتی ہے. اچھا، اس کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اچھے دوستوں کے پاس دوستی کریں، اچھے دوستوں کے پاس چلے جائیں، باتیں کریں، واک کریں، 20-25-30 منٹ واک کریں. واکس دیکھیے ایکسرسائز جو ہے نا اس کا علاج ہے. جو لوگ گھر بیٹھ جائیں گے نا تو وہ فزیکلی کمزور ہو جائیں گے. فزیکلی بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، بلکہ میں نے خود علاج کیا ایسے لوگوں کے جو کہ اس کے بیماری ہو گئی تھی ان کو، یعنی ان کے ریٹائرمنٹ ہو گئی، ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو عادت نہیں تھی، وہ گھر بیٹھ گئے اور ڈپریشن شروع ہو گیا. میں نے بلایا، ان کو مصروف کر دیا. تو ایسے لوگوں کو مصروف کر دیں. مصروفیت اس کا حل ہے، ایکسرسائز اس کا حل ہے. ٹھیک ہے، اس کا جو ہے نا واک، ورزش، ٹھیک ہے، ٹہلنا ٹولنا، دوستوں میں نکل جانا، فجر کی نماز پڑھیں، پارک میں نکل جائیں، کھیل کود کریں، بڈھوں سے ملیں، جوانوں سے ملیں، اپنی عمر کے لوگوں سے ملیں، ہر عمر کے لوگوں سے ملاقات کریں، سلام کریں. اپنے ذہن کو بانٹیں. ذہن کو بانٹنے سے جو ہے وہ یہ جو کیونکہ ذہن دماغ ایک جگہ ایک سوئی اٹک جاتی ہے، اور وہ جو اٹک جاتی ہے تو وہ مسلسل جو ہے اس کو کچوکے مار رہی ہوتی ہے. تو اس سے جو ہے نا انسان کو جو ہے نا ڈپریشن ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ اس لحاظ سے اپنے ذہن کو بانٹ دے، مصروف کر دے اپنے آپ کو فارغ چھوڑے ہی نہیں. جب فارغ ہوگا تو پھر یہ جب تھک جائے گا تو نیند بھی جلدی آئے گی. تو ذہن خالی ہوگا تو کہتے ہیں نا خالی ذہن شیطان کا ذہن ہے. قوت مدافعت کو بڑھانے والی سبزیاں کھائیں، چیزیں کریں، سوچیں، مثبت سوچیں، مثبت دیکھیں. ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اچھا ایک برا پہلو. برے پہلو کی طرف نہ جائیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ جیسے مثال کے طور پہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا بڑا عجیب معاملہ ہے. جب اس پہ کوئی مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو اللہ کا وہ جو ہے نا وہ جب کوئی اس پہ خوشیاں آتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ پھول سمائی نہیں ہوتا. اور جب مصیبت کوئی مشکل آتی ہے تو اس پہ صبر کرتا ہے. اور دونوں حال مومن کے لیے بہتر ہے. تو آپ دیکھ لیں میڈیکلی پڑھنے ہوئے سے بھی دونوں حال مومن کے لیے بہتر ہے. تو لہٰذا مثبت سوچیں، مثبت دیکھیں چیزوں کو، اور دوسروں کے ساتھ مدد میں لگ جائیں. دوسروں کی مدد کرنے سے بھی ہوتا ہے، دوسروں کے کام نپٹائیں، دوسروں کی مدد کریں، اور دین کا کام کریں. دین کا کام جو ہے جو لوگ کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے ان کو بیماریاں نہیں ہوتی. میں نے دیکھا ہے تبلیغی جماعت کو دیکھا ہے، میں نے تنظیم اسلامی کو دیکھا ہے، میں نے جماعت اسلامی کو دیکھا ہے. یہ تنظیمیں ان کے لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کو کوئی بیماری اس طرح کی نہیں لگتی. وجہ یہ کہ ان کے مصروف ہو جاتے ہیں، اور اب ایک طرف مصروف بھی ہو جاتے ہیں. دوسری فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دین کی طرف سوچتے ہیں کہ یار دنیا تو ایک عارضی چیز ہے، اصل چیز آخرت ہے. تو جب آخرت کا تصور انسان کرتا ہے تو انسان کے اندر ڈپریشن نہیں ہوتا. ورنہ یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کا تصور نہ رکھتے ہوں، ان کو دن کے نزدیک دنیا ہی سب کچھ ہے، تو پھر وہ یقیناً دنیا ہی کو مد نظر بناتے ہیں اور دنیا ہی کے لیے جیتے مرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار دنیا تو ایک ایسی ہے، اصل تو فائدہ آخرت میں، آخرت کے لیے جینا، آخرت کے لیے مرنا، آخرت کے لیے سب کچھ کرنا، اس سے جو ہے ان کے اندر یہ ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے جسے مثبت سوچنا ہوتا ہے، اور اس سے جو ہے ان کو بیماری نہیں ہوتی ہے. پھر شکر کے جذبات رکھیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے. یقیناً ان لوگوں کو بھی ڈپریشن ہوتا ہے یا نگیٹو سوچنے والے جو شکر نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ شکر مطلب یہ کہ وہ شکوہ شکایت جیسے عورتوں میں عادت ہوتی نا شکووں کی شکایت کی، تو جو لوگ شکوے شکایت کر رہے ہوتے ہیں ان شکوے شکایت کی وجہ سے، یہ منفی خیالات کی وجہ سے ان کو ڈپریشن پیدا ہوتا ہے. اسی لیے حدیث میں بھی آتا ہے، حدیث میں شکر کرنے والوں کو کی بڑی عزت بتائی گئی ہے
جو لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کی ذکر کرتے ہیں، تو وہ یقیناً جو ہے نا وہ خوش رہتے ہیں۔ تو شکر کے جذبات پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس پہ شکر ادا کریں نا بھائی۔ گلاس ہے، وہ کہتے ہیں نا آدھا بھرا ہوا ہے، تو جو مثبت سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے۔ جو منفی سوچنے کے والے کہتے ہیں بھائی یہ تو آدھا خالی ہے۔ تو جو ہے اس پہ شکر نہیں کریں گے، جو نہیں ہے اس پہ وہ روئیں گے۔ یہ انسان کا مزاج بڑا خراب مزاج ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے نا سوشل میڈیا جو ہے یہ بھی ایک وجہ بن رہا ہے، جو ہے منفی اثرات ڈالتا ہے۔ اب سوشل میڈیا کی باتوں پہ کوڑ رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، واٹس ایپ پہ لڑائیاں چل رہی ہیں، اچھی اچھی دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، خاندان کے خاندان جو ہے اس میں ان میں لڑائیاں شروع ہوتی ہے، خاندان گروپ بنے ہوتے ہیں اس میں بدمزگی ہو جاتی ہے۔ تو بڑوں کو چاہیے کہ بہت کنٹرول کریں اور اس طرح کی آؤٹ نہ ہونے دیں چیزوں کو، اور اس سے جو ہے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا کی میں جو زیادہ پڑتا ہے نا اس کے اندر پرابلم ہوتی ہے، ہر وقت لگے ہوئے ہیں، عورتیں بہت زیادہ لگی ہوتی ہیں، ٹائم تو ہوتا ہی ہے ان کے پاس گھر میں، تو بہرحال وہ معلوم چلا بس انہی میں لگی ہوئی ہیں۔ تو جو لوگ سوشل میڈیا کی دنیا میں بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں اور فضول قسم کے، تو مقصد نہیں ہوتا نا بھائی، مقصد کے ساتھ جیے۔ جو لوگ مقصد نہیں رکھتے نا ان کو ڈپریشن ہوتا ہے۔ مقصد کی زندگی گزارنے والوں کو کبھی نہ ڈپریشن ہوگا، نہ کوئی ایسی کوئی منفی سوچ آئے گی، اس لیے کہ وہ فارغ ہی نہیں ہوں گے۔ وہ ان کا ٹارگیٹ ہوگا کہ ان کو ادھر جانا ہے، ایک مقصد حاصل کرنا ہے، انہیں ایک اچیومنٹ لینی ہے، اس مقصدی زندگی کے لیے وہ جو ہے نا بڑھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کا مقصد ہے کہ یار وہ ایک بڑی کمپنی قائم کرے گا، ٹھیک ہے نا، ایک بڑی سروسز بنائے گا، تو اب اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، وہ اس میں لگا ہوا ہے اور اس میں انہماک کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ بھائی میرا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ میں اپنے یوٹیوب کے چینل کو اٹھاؤں، بڑھاؤں، اور پراپرٹی کی میں ویڈیو بناتا ہوں، مجھے میں مصروف رہتا ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ یار میں ریسرچ کروں، معلومات کروں، ویڈیو دیکھتا ہوں، ٹی وی میں بھی یہ پروگرام کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے ایز اے اینکر۔ تو اس کے لیے اور مجھے ریسرچ مزید میری کرنی پڑتی ہے، مجھے مزید اپنے آپ کو گروم کرنا پڑتا ہے۔ اب مجھے مقصد مل گیا نا، تو آئی ڈونٹ کیئر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، میرا ایک مقصد مل گیا ہے۔ تو یہ کہ مقصد سے کے لیے جئیں آپ، ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں کا مقصد ہوتا ہے یار کہ دین کے کام کریں گے اور دعوت کا کام کریں گے اور معاشرے کو تبدیل کریں گے، اور جس طرح مولانا مودودی تھے، ان کا ایک مقصد تھا کہ یار پاکستان میں انقلاب برپا کرنا۔ ان کی اب ٹارگیٹ میں لگ گئے، وہ جیل میں پڑے تھے تو وہ ان کو فکر ہی نہیں تھی جیل میں، ان کو پھانسی کی سزا کو فکر ہی نہیں تھی، کیونکہ ان کو مقصد تھا۔ وہ اپنے خطاب لکھے جا رہے ہیں، وہ قرآن کے تفسیر لکھے جا رہے ہیں، تفہیم القرآن لکھے جا رہے ہیں۔ تو ان کی مقصدی زندگی تھی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس مقصدی زندگی کی وجہ سے ان کو فکر ہی نہیں ہوتی تھی کہ کیا ان کے ارد گرد ہو رہا ہے، کیا دائیں ہو رہا ہے، کیا بائیں ہو رہا ہے۔ ان کا ایک مقصد تھا کہ جماعت اسلامی کو کامیاب بنانا، ملک میں ایک نظام نافذ کرنا۔ تو جو لوگ مقصد کے لیے جیتے ہیں، جو لوگ عظیم مقصد کے لیے جیتے ہیں، وہ پھر عظیم لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح کتاب پڑھیں، موٹیویشنل ویڈیوز دیکھیں، صحیح ہے نا۔ اب اپنے آپ کو انجوائے کریں، خوش رہیں، خوش رکھیے، خوش رہنے دیجیے، خوشیاں بکھیریں، یہ اس کا علاج ہے۔ مزاج جو ہے نا وہ اچھا ہونا چاہیے، اچھا رکھیں، لڑائی جھگڑوں سے بچیں، طنز ایک سے بچیں۔ دیکھیے طنز اور طعنے یہ سب چیزیں بھی انسان کے اندر نا خرابی پیدا کرتی ہیں۔ تو طنز و مزاح اپنے اندر پیدا کریں، ہنسا کریں۔ ہنستے کھیلنے والوں کو ڈپریشن نہیں ہوتا، جو خوش رہتے ہیں نا، انجوائے کرو، کیوں ٹینشن لیتے ہو یار، اب دفع کرو، کسی نے کچھ کہہ دیا دفع کرو، بیوی سے لڑ رہے اور شوہر سے لڑ رہے فلاں، ارے بھائی چھوڑ دو، اگنور کرو، انسان تو ہے ہی کمزور، انسانوں کو طرف مت دیکھو، ٹھیک ہے جی، پلٹ کے مت دیکھو۔ کہتے ہیں نا کہ بس جو کسی کی بیٹی رخصت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ گانا ایک آیا نا، انڈین گانا تھا کہ مڑ کے نہ دیکھو دل برو، اپنی بیٹی کو کہتا ہے وہ۔ تو ظاہر ہے کہ بیٹی کو جب رخصت کرتا ہے انسان یہ تاثر دیتا ہے، اور دینا بھی چاہیے کہ تم اب مڑ کے نہیں دیکھنا، اب تم نے کوئی اور زندگی تم نے گزارنی ہے۔ اس کو یہ محسوس نہ ہو کہ دروازہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے، جب چاہے آ جائے گی، ویسے کھلا رہے گا، لیکن یہ کہ اس کو رہنا وہیں ہے، بسنا وہیں ہے، اسی گھر کو بسانا ہے انشاءاللہ۔ تو اس کو کہتے ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ خوش رہنے سے بھی اور خوشیاں بکھیرنے سے بھی، تو یہ کہ انجوائے کریں، چل کریں، کہتے ہیں چل کریں، ٹھیک ہے۔ مطلب میں خود بھی، میری عادت ہے کہ میں چل کرتا ہوں، میں مطلب تفریح مذاق کرتا رہتا ہوں،
ٹھیک ہے. گورے کو میں نے دیکھا, گورے بھی نا ان کی عادت ہوتی ہے کہ آفس میں بھی آتے تھے, میں ان کے ساتھ کام کرتا تھا موبلنگ میں, تو باہر سے جو آتے تھے گورے تو تفریح کرتے تھے, مذاق کر رہے ہیں, کبھی چٹکی نوچ لی, کبھی ہاتھ مار دیا. تو یہ ایک انسان کو نا ٹینشن نہیں ہوتی. جو لوگ بہت ٹینس میں کام کرتے ہیں, دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک ٹینس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ پریشان رہتے ہیں ہمیشہ. تو ٹینس میں کام نہیں کریں, انجوائے کریں. انجوائے, آپ سردی کو بھی انجوائے کرو. سردی آئی ہے, کتنا اچھا لگ رہا ہے, برف باری ہوتی ہے, انجوائے کرتا ہے نا انسان. گرمی کو انجوائے کریں, چلو شکر ہے پسینہ تو نکل رہا ہے, ورنہ تو بہت سے ملکوں میں پسینہ نہیں ہوتا, وہ بیمار ہو جاتے ہیں. وٹامن ڈی مل رہا ہے. تو یہ ایک انجوائے کریں, اس گرمی کو انجوائے کریں, اس موسم کو انجوائے کریں. بارش ہو رہی ہے تو اس کو انجوائے کریں, صحیح نا, انجوائے کریں. ورنہ آپ کسی چیز کو آپ تکلیف بھی بنا سکتے ہیں. یار گرمی لگ رہی ہے, او بھائی پریشان ہو رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو انجوائے کریں, چیزوں کو انجوائے کریں, انجوائمنٹ سے بھی ہوتا ہے. اچھا, اب غذائیں اور سبزیاں بھی جو ہے ڈاکٹرز ہیں اور جو بھی اس کے شکار ہوتے ہیں ان کے لیے سجیسٹ کی گئی ہیں. نیو یارک یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے مطلب ان کی تحقیقات آئی ہے, نیو یارک یونیورسٹی کی تحقیقات میں پڑھ رہا تھا, تو اس میں لکھا تھا کہ ایسے لوگ جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہیں, وہ ہری ہری سبزیاں مطلب استعمال کریں, پتوں والی سبزیاں استعمال کریں, پالک استعمال کریں, مولی استعمال کریں, مٹر کریں, بند گوبھی کریں. اور ڈپریشن کا میں اس کا تعلق فولک ایسڈ سے بھی ہے. فولک ایسڈ کا بہت گہرا اس کا استعمال ہے. ہری سبزیوں کا استعمال کریں, فولک ایسڈ کا استعمال کریں, اس سے 50% ڈپریشن جو ہے کم ہو جاتا ہے. اسی طرح سلاد ہے, سبزیاں ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ کھانے سے بھی. چنگم چبائیں, چنگم کہتے ہیں چنگم چبانے سے بھی انسان کے نا ہارمونز بڑھتے ہیں, کولیسٹرول میں کمی آتی ہے اس کے. تو اس چنگم چبانے سے بھی اس کو ڈپریشن دور ہوتا ہے, لائف کو اچھا لگتا ہے, انجوائے کر رہا ہوتا ہے. تو اس طرح جو ہے نا وہ اس میں ان چیزوں کمی آتی ہیں. اور دماغ کو یکسو کریں, دماغ فوکس نہیں ہوگا آپ کا چیزوں میں. جو جب اپنے مقاصد ہوں گے انسان کے, اپنے مقصدی زندگی لیے گزارے گا, تو اس کو خود بخود جو ہے نا دماغ فوکس ہوگا. دماغ بکھرا ہوا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, فلاں کرنا ہے, یہ کرنا ہے, نہیں. ٹارگیٹس بنائیں, پرائرٹیز بنائیں. جن کی زندگیوں میں پرائرٹیز نہیں ہوتی وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. جن کی زندگیوں میں زندگیاں بے مقصد ہوتی ہیں وہ دراصل ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں. تو خیر بہرحال باتیں لمبی ہو گئی. انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کو پھیلائیں زیادہ زیادہ, اور یہ ڈپریشن کے حوالے سے ایک تفصیل میں نے آپ کو بتائی. ویڈیو کو لائک کریں, کامنٹ کریں, شیئر کریں, ان معلومات کو آگے بڑھائیں. اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں. انتخاب سوری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.